بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یعصی نعما ولا دون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الإمام رضا عليهم السلام صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن من حق المؤمن على المؤمن المودة في صدره والمواساة له في ماله والنصرة له ولا من ظلمه وإن كان فئ للمسلمين كان غائب أخذ له نصيبه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ ہم آئمہ کے ایام کو منا سکیں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو مومن پر حق یہ ہے، پہلا حق یہ ہے کہ وہ مومن سے محبت کرے. سبحان اللہ. مومن سے جو محبت کرنی ہے وہ خود مومن سے محبت نہیں ہے صرف، بلکہ اس نور سے محبت کرنی ہے جو اس کے سینے میں ہے اہل بیت کی نسبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مومن کا آپ جب چاہ رہے ہوتے ہیں نا ایسے مومن، تو گویا آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ شخص نہیں رہتا، ایک انڈیویجولی کردار نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کرو کیونکہ وہ آل بیت کا ماننے والا ہے. بے شک. اور جب آل بیت کے ماننے کے عنوان سے جب اس سے محبت کریں گے تو آل بیت آپ کے لیے دعا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہا المودۃ فی صدری، نہیں کہا محبت، بلکہ آپ کے دل میں مودت ہونی چاہیے جو دائمی ہے، بے شک بے شک. جو کٹنے والے نہیں ہیں، جس میں غرض نہیں ہے، جس میں مقابلہ نہیں ہے، جس میں لین دین نہیں ہے. آپ دنیاوی لحاظ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ مودت نہیں ہوتی، وہ محبت ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، غرض کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی لین دین کی بنیاد پر. حتیٰ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس وجہ سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے محبت کرے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کل یاد کرے گا. لیکن جو ایک مومن سے محبت ہونی چاہیے اس میں یہ چیزیں نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، موازنہ نہ ہو، لین دین نہ ہو، دو طرفہ نہ ہو، لالچ نہ ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کسی سے پوچھتے ہیں کہ زیارات کے لیے کیوں جا رہے ہیں، کہا کہ انہیں اولاد نہیں ہوئی اس لیے جا رہے. جی اس کا مطلب ہے اپنے لیے جا رہے ہیں. کس لیے زیارت پر جا رہے ہیں؟ نوکری نہیں مل رہی جی اس لیے زیارت پر جا رہے ہیں. زیارت پر کس لیے جا رہے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا اس لیے زیارت پر جا رہے ہیں. زیارت پر کس لیے جا رہے ہیں کہ داماد کا ویزا نہیں لگ رہا جی نہیں. زیارت پر اس لیے نہ جائیں کہ آپ کو کوئی کام ہے، زیارت پر اس لیے جائیں کہ اہل بیت سے آپ کے دل میں مودت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت تو اتنے کریم ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تک نہ بھی آئیں، ہمارے ماننے والے سے محبت کریں پھر بھی ہم آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. بلکہ مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بشرط کہ اس نیت سے دیکھیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس نیت سے دیکھیں کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. المودۃ فی صدری،
والمواسات لہو فی مالہ، کہ آپ اپنے مال میں اسے اپنا حصے دار سمجھیں. مومن اتنا بڑا مقام کہ اپنے مال میں اسے حصے دار سمجھیں. ہم حصے دار تو دور کی بات، حصہ ہو تو اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، جھوٹ بول کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا جو مال ہے نا اس میں مومن کو حصے دار سمجھیں. المواسات لہو فی مالہ، کہ اسے اس طرح سمجھیں گویا کہ یہ آپ کا مال اس کا مال ہے. یہ تب ہوگا کہ دنیاوی لالچ نہیں ہوگی. بے شک ایسے یہ تب ہوگا. ہم مومن کی بات تو دور کی بات ہے، اہل بیت کا حصہ نہیں دیتے. محمد تو بات کی بات ہے جی. خمس وہ ادا نہیں کرتے. وہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ واقعہ سنایا کہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک مومن نے مجھے فون کیا، ٹھیک ہے، اور ایک بعض کو کوشش کرتے ہیں وہ خمس جو بن رہے ہیں نا اس کو بھی کسی ہیلے بہانے سے اسے ہڑپ کر دیں. جی اسے بھی مجھے ایک مومن نے مجھے فون کیا، وہ استاد والی بات بعد میں بتائیں گے. ایک مومن نے، ایک خاص ملک کے ایک مومن نے، ملک کی بات نہیں بتاتے کہ آج مناسب نہیں ہے، ہمیں غرض نہیں ہے اس سے کس ملک ہے، کیوں اچھے برے ہر ملک میں ہوتے ہیں. جی یہ نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی ملک کو، کسی علاقے کو، مناسب نہیں. مجھے فون کیا، کہا یہ خمس ہے میں خود بانٹ سکتا ہوں غریبوں میں. میں نے کہا نہیں بانٹ سکتے. کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیجیے گنا کر رہے ہیں، پیسے بھی میرے کول ہیں، مجھے آرڈر دے رہے تم کہ نہیں بانٹ سکتے. میں نے کہا اگر اتنے میں تو مجھے کیوں فون کیا تم نے؟ میں نے تو مسئلہ بتانا ہے. جی جی تم نے اپنے مجتہد کو بھیجنے ہیں پیسے، وہ مجتہد اپنی مرضی سے جس طرح شریعت کہے گی خرچ کرے گا. اب تمہیں پیسے تمہارے اتنا گمانڈ ہے اپنے پیسوں پر، تو مجھے کیوں فون کرتے ہو؟ وہ استاد کی بات آپ کو بتا رہا تھا. کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی نے فون کیا کہ میرے پاس خمس آئیں اس کو لے جائیں اور پہنچا دیں کس تک؟ مجتہد تک. استاد میرے کہتے ہیں میں جب گیا تو اس نے کیا کیا، پہلے مجھے طریقہ کار بتایا. کہا کہ یہ رسی ہے، اس نے تو نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر فلاں الماری میں پڑا ہوا ہے خمس، وہاں سے تم نے نکال کر جانا ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ شور مچانا ہے. میں نے گالی دینی تو برا بلا کہنا ہے کہ بھائی جی میں دن رات ٹور لگائے ہیں. مثال دے رہا ہوں، کوئی ٹیکسی والے محسوس نہ کریں. جی ہاں جی میں سمجھانے کے لیے، جی کیونکہ یہاں راج مثال جو ہے یہی ہے، ورنہ کئی مومن ہیں کئی شعبوں سے ہمارے پیشوں سے کام نہیں. جی کہ دن رات میں نے محنت کی ہے، کمائے ہیں، کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ میرے بچوں پہ خرچ کرنے تھے، میں نے فلاں جگہ ٹور پہ جانا تھا، تم نے ایک بات میری نہیں سننی، تم نے لے جانا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے مال میں دوسرے مومنین کو شریک سمجھے. اب وہ مومن بھول کے شریک سمجھ گیا ہے تو ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں جی ایسا لینے کے لیے، جی کہ پیسے کاٹ لیں، ایسا ہے جی ٹھیک ہے میرا شریک ہوں، میں اس میں برابر کے شریک ہوں. خود کام نہ کرے، خود جو ہے کام نہ کرے، سوشل پر بیٹھ سے اور دوسرے مومنوں کے مال میں اپنے آپ کو شریک سے، یہ بھی صحیح نہیں. آپ کو مومن مجبور ہے، مشکل میں شکار ہو گیا ہے، اس کو ادھار کی ضرورت ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں پلٹا دے گا، تو مومن کو اس کو قرضہ دینا چاہیے. اور پھر لینے والا بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے، وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو تب قرضہ لے. پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ غلط استعمال نہ کرے اس پیسوں کا. اس سے قرض اصلا لے رہا ہے، خود آگے کاروبار چمکایا ہے اس نے، یہ اپنا پروفٹ کما رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں. یہ دونوں طرف سے ہیں، پیار اور محبت ہونا چاہیے. مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں جی؟ مدینے. اور جب یہ گئے تو ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بے سر و سامانے کی حالت میں تھے، پیسے نہیں تھے، مال وہاں کا فوراً چھین لیا، گھر کا فوراً چھین لیا. اب مکہ میں آئے ہیں، مدینے میں آئے مکہ والے اور مہاجرین ہیں. خدا نے ان مدینے کے رہنے والوں کے لیے ایک نیا ٹائٹل اختیار کیا، نیا نام ان کو دیا. نہیں کہا کہ مدینے والے رہنے والے ہیں، نہیں کہا کہ یہ پیسے والے ہیں. کیا ہے ٹائٹل دیا؟ انصار کا، یعنی مددگار.
سبحان اللہ. مددگار کا ٹائٹل دیا خدا نے، ایک نیا ٹائٹل اعزاز دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے مدد کی ہے حقیقی دل و جان سے، اور پھر ساتھ کھڑے رہے ہیں اللہ کے رسول کے. مہاجروں کو اپنے مکان دے دیے، اپنی پراپرٹی انہوں نے دے دی، کھانے پینے کا انتظام کیا. پھر یہی مہاجر تھے، اپنے لیے انہوں نے نئے ٹائٹل بنا دیے. کوئی غنی کا ٹائٹل لے رہا ہے، کوئی فاروق کا ٹائٹل لے رہا ہے، کوئی جو ہے صدیق کا ٹائٹل لے رہا ہے. ان بیچاروں کو ٹائٹل کوئی نہیں دے رہا جی. ان میں کوئی بھی نہیں. اور اللہ کے رسول نے انصار کو اتنا بڑا اعزاز دیا. پتہ کیا ہوا؟ جنگ تبوک تھی یا حنین تھی، مجھے صحیح طرح یاد نہیں. یہ جو مکہ والے نئے مسلمان ہوئے تھے نا فتح مکہ کے بعد، تو لقا اللہ کے رسول نے پتہ تھا کہ یہ لالچی ہیں، یہ مسلمان ہوئے ہیں یہ ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے اس جنگ میں سارا مال غنیمت ان کو دے دیا مکہ والوں کو. انصار میں کچھ لوگ شرارتی تھے، منافق تھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، یہ رشتہ دار ہیں اس وجہ سے ان کو مال دے دیا اور ناانصافی کی ہے. تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اور پھر خود میں ارشاد فرمایا ما مقالۃ بلغتنی عنکم، کہ تم جو آپس میں جو بیس کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ میں تو فخر کرتا ہوں کہ خدا مجھے انصار کے ساتھ اٹھائے. وہ انصار تمہیں کیا ہو گیا؟ اس بات پر فخر نہیں کر رہے ہو، یہ مان لے جا رہے ہو، تم اللہ کے رسول کو لے جا رہے ہو. یعنی اتنا بڑا اعزاز رسول اللہ. اور پھر دیکھیں فتح اللہ کے رسول وہ تھے، جب تک فتح مکہ نہیں ہوتا تو روزانہ مکہ کی طرف دیکھ کر رویا کرتے تھے، وطن کی یاد ستاتی تھی اللہ کے رسول. لیکن کیونکہ انصار سے وعدہ کیا تھا، فتح مکہ کے بعد شفٹ نہیں ہوئے دوبارہ مکہ، وہیں مدینے میں رہے ہیں. یعنی مکہ مدینے والوں نے اتنی بڑی قربانی دی، انصار کے لائے ایک نیا ٹائٹل ان کو دلا. دو ٹائٹل تھے نا، مہاجرین و انصار. انصار کون ہے؟ مدد کرنے والے. بس امام فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ دوسرے مومن کو اپنے مال میں شریک سمجھے، اس میں برابر سمجھے. وَنُصْرَتُهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، اور مومن پر فرض ہے، واجب ہے کہ دوسرے اپنے مومن کی مدد کرے جب اس پر ظلم ہو رہا. اور پھر یہ دیکھیں نا، اسلام میں کیا ہے؟ ایمان معیار ہے. اگر آپ کا سگا بھائی ہے، ایمان پر نہیں ہے، تو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، لیکن آپ کا خونی رشتہ اس سے نہیں ہے، تو وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کے قریب ہے، جس طرح اہل بیت نے بھی کیا. اہل بیت نے بھی کیا. امام رضا کے ایک بھائی ہے زید، اس کا نام محمد. دیکھا کہ زید مسجد میں بیٹھا ہوا اپنے خاندان پر فخر کر رہا، ہمارا یہ خاندان ہے جی، ہمارا یہ خاندان ہے، ہمارا یہ خاندان ہے جی. امام نے فرمایا زید سے، زید تم خاندان پر فخر کر رہے ہو نا، تمہیں عمل پر فخر کرنا چاہیے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے والد گرامی امام کا سگا بھائی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کہا عبادت کی وجہ سے. کہا پھر فخر کرو عبادت پر، خاندان پر فخر نہ کرو. نہیں، خاندان پر فخر نہیں، عمل پر ہے. پھر امام نے ایک پیارا جملہ کہا مجھے بتاؤ، قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ جو آیت ہے قرآن میں، یہ منسوخ ہو گئی ہے. اللہ اکبر. زید نے کہا نہیں. کہا پھر منسوخ نہیں ہوئی نا، تو پھر خاندان پر فخر نہ کرو، عمل پر فخر کرو. سبحان اللہ. کہا اتنا بڑا مقام خدا نے ہمیں جو عطا کیا ہے نا، وہ عمل کی وجہ سے عطا کیا ہے. کہا تمہارے جو دادا ہیں امام علی، وہ رات کو کتنی نماز پڑھتے؟ کہا 1000 رکعت پڑھتے تھے. کہا عمل پر فخر کر دیا کرتے تھے، خاندان پر فخر نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہا کردار پر عمل پر فخر کرو. بس خاموش کر دیا اپنے سگے بھائی کو امام رضا علیہ السلام. رائمہ کی یہی سیرت رہی ہے، اپنے عمل پر فخر کیا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من ابتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ.
جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا وہ حسب و نسب سے آگے نہیں لا سکتا. ابو لہب کو ہاشمی ہونا جہنم سے نہیں بچا سکتا، اور سلمان فارسی کا غیر عرب ہونا ان کو جنت سے دور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. من تعصب او تعصب قد خلا ربق الایمان عنو کے ہی. جو آدمی یہ کہے گا کہ میں فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے تعلق ہے وہ ایمان سے دور ہو جائے گا. من کان فی قلبی عصبیۃ من خردل بعث اللہ یوم القیامہ مع اعراب الجاہلی. جس کے دل میں خردل کے برابر، رائی کے برابر اگر تعصب ہوگا، خاندانی نا قبیلے کا تعصب ہوگا، خدا قیامت کے دن اسے عرب کے جاہلوں کے ساتھ معاشر کرے گا، ابو جہل کے ساتھ معاشر کرے گا. بس معیار اسلام میں کیا ہے؟ وہ عمل ہے. لیکن عمل کی وجہ سے محمد بن ابو بکر کتنا بڑا مقام تھا. سبحان اللہ. محمد ابنی من صلب ابی بکر. اس کے مقابلے حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا، عام نبی بھی نہیں ہے، رسول ہے، عام رسول بھی نہیں ہے، اولے العزم ہے، آدم ثانی ہے، شیخ الانبیاء ہے. اتنا بڑا اعزاز، لیکن بیٹے کا عمل صالح نہیں نا. تو قرآن نے کہہ دیا لیس من اہلک، نوح تیری آل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح. اس نے کوئی نیک کام انجام نہیں دیا. یہ مقام ملا ہے کہ مالک اشتر کو وہ کسی ہاشمی کو بعض ہاشمیوں کو نہیں ملا، جو ہر کو مقام ملا وہ بعض ہاشمیوں کو نہیں ملا. امام زمانہ کے چاروں نائب کون ہیں؟ ایسا کتنا بڑا تھا. کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں جعفر کذاب امام ہادی نقی کا سگا بیٹا ہے، سلمی بیٹا ہے، امامت کے مقابلے میں آ گیا، رد ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا. بس کوشش کریں عمل کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرح ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو کسی کام کے لیے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں چنتا. اگر چاہتا ہے کاروبار اس کا کامیاب ہو، کارخانہ اس کا کامیاب بڑھے، کس بنیاد پر چنتا ہے؟ اس کی ایبلٹی کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اس کے کام کی بنیاد پر، اس کی مہارت کی بنیاد پر چنتا ہے. وَإِنْ كَانَ فَيْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ غَائِبًا أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ. امام فرماتے ہیں مومن کا مومن پر حق ہے کہ کہیں مسلمانوں میں کوئی تقسیم ہو رہی ہو، کوئی مال تقسیم ہو رہا ہو اور یہ بھی اس کا مستحق ہو، تو کیا ہے مومن کو چاہیے کہ اس کے حصے کا لے کر اس تک پہنچا. سبحان اللہ. اب ایسے معاملات تو ہوتے نہیں. پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی خیرات ہوئی، ختم ہوئی یا گوشت کی تقسیم ہوئی، ہوتا تھا، لیکن ابھی نہیں. لیکن ابھی علم کی تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان. کہیں اچھی بات آپ کو ملتی ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، کوئی حدیث ملتی ہے، قرآن کی آیت ملتی ہے، اچھا قول ملتا ہے، تو کوشش کریں اس کو مومن تک پہنچائیں. آپ کی گردن پر یہ حق ہے اس تک پہنچائیں. نہیں پہنچائیں گے تو کمی کر رہے ہیں. وَإِذَا مَاتَ فَزِيَارَتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ. جب مومن دنیا سے چلا جائے تو اس کی تشییع جنازے میں شرکت کرنا مومن کے مومن پر حق ہے، اور اس کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے. یہاں پر سال میں کم از کم 2-3 دفعہ اعلان ہونا چاہیے انجمن حسینی کی طرف سے، کوئی خاص جو مواقع ہیں، عید ہے، ہم اکٹھے مل کر قبرستان میں جائیں، مومنین کے لیے دعا کریں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں. صحیح وہاں انتظام ہو بیٹھنے کا، جو بیٹھ نہیں سکتے ان کے لیے چیئر کا، کرسی کا انتظام ہو. سال میں 1-2 دفعہ. پاکستان میں کرتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، لیکن یہاں نہیں. ایران میں ہوتا ہے نوروز کے ایام میں، جی جاتے ہیں قبرستان میں. یہاں ہم بھول گئے، نہیں بھولنا چاہیے. آج ہم کسی کی قبر پر جائیں گے، کل ہماری قبر پر کوئی آئے گا. بیلول اعلانات ہیں، ہمیشہ قبرستان میں جا کر بیٹھتے ہیں. کسی نے کہا کہ بیلول کیوں قبرستان میں بیٹھتے ہو؟ جاؤ. میں آج کی مثال، ایلڈر سینٹر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس وقت نہیں تھے، میں ابھی آج کی مثال دے رہا ہوں. جی یہ نہ کہے کہ مولانا نے کہہ دیا ایلڈر سینٹر. کہا کہ وہاں کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟
ریسٹورینٹ پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اڈے اور تھڑے پر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ بلال نے کہا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں 2 وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دن آنا ہے، پہلے چاہتا ہوں تھوڑا مانوس ہو جائے جی. دوسرا یہاں ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ جو ہے نا یہ مردے کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، کسی کو ڈانٹتے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، فضول باتیں نہیں کرتے، اس لیے میں آ کر یہاں بیٹھتا ہوں. بس قبرستان انسان کو جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کسی کے جو مراسم میں شرکت کے لیے جائیں، تدفین میں شرکت کرنے کے لیے جائیں، جب دفنایا جائے کسی کو جائیں، بلکہ ہمیشہ جانا چاہیے. وہ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان کے والد ہیں، عظیم ہستی ہیں اللہ کے، وہ بلند انبیاء میں سے ذکر. جب ان کے لیے آیا نا موت کا فرشتہ، گھبرا گئے، کہا خدایا تو انہیں آنے سے پہلے سنیا بھیجنا تھا. سنیا کہتے ہیں پیغام بھیجنا تھا، کوئی انویٹیشن کے. اب فرشتہ آنے والا ہے. فرشتے کو کہا انہوں نے کہ خدا کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے اطلاع دیتا یہ آنے والا ہے تم پر، یہ مسئلہ، تو تم جو ہے کیا کہ تیار ہو جاؤ، تکڑا ہو جاؤ. جی فرشتے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بتاؤ کہ تمہاری فلاں پھوپھی وہ کہاں ہے؟ میں کہا کہاں ہے؟ فوت ہو گئی. جی فوت ہو گئی. کہا فلاں چاچا تمہارا کہاں ہے؟ کہا وہ فوت ہو گئی. کہا یہی ان کا فوت ہونا سنیا تھا، یہ تمہارے لیے پیغام تھا، تمہارے لیے خبر تھی. بس تم نے، یہ تم تھے جو بے خبر رہے ہو، تم نہیں تھے جو غافل رہے ہو، تم نے اگنور کیا اسے. خبر تمہیں آئی ہے، تم نے کیا کیا؟ اس خط کو کھول کر پڑھا نہیں ہے. جی تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے ایڈوارشن کو سیریس نہیں لیا. بس یہ ہے کہ انسان کوشش کرے قبرستان کی طرف چلے. ایک اپنے خاتون تھی، اس کا بیٹا جو فوت ہو گیا نا، تو وہ اس کو دفنانے نہیں دے رہی تھی. اب لوگ پریشان ہو گئے علاقے والے، اب خاتون اس سے زبردستی لے نہیں سکتے. اس کے پاس بیٹھ گئی. ایک مولانا صاحب بڑے تیز تھے، ہوشیار تھے، اور وہ بیٹھ گئی کہ کوئی آئے اور میرے بیٹے کو زندہ کرے. مولانا صاحب بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی ایک طریقے سے اس خاتون کو راضی کیا جا سکتا ہے کہ دفنانے دے. مولانا صاحب چلے گئے اس کے پاس، کہا کہ میں ایسا دم پڑوں گا، جی ایسی پھونک ماروں گا تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم جاؤ 10 ایسے گھروں میں سے پانی لے آؤ جہاں کوئی فوت نہ ہو، پوری ہسٹری میں اس خاندان میں کوئی فوت نہ ہو. اب وہ عورت گئی گھومے کو سب کے گھر میں بتا رہے تھے کہ جی فوت ہوا، جو ہمارا دادا فوت ہو گیا، پردادا فوت ہو گیا. جی اب جب 10 گھروں سے واپس آئی نا، 20 گھروں سے کہیں کوئی نہیں ملا، وہ آمادہ ہو گیا ذہن اس کا کہ جی یہ ہر آدمی کو موت آنی ہے اور کوئی آدمی زندہ نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد، لہذا اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. بس مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ کیا کرے، وہ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے، اس کی وہاں فاتحہ پڑھے. وہ مولا نصیر الدین کے زمانے میں ایک سلوات پڑھے کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ اب ہم چیک کرتے ہیں قبر میں کیا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سوشل ایکسپیریمنٹ. جی سوشل ایکسپیریمنٹ اسے کہیں گے، یہی کہیں جی. اب انہوں نے ایک میٹنگ کی آپس میں 4-5 دوستوں نے. اس زمانے میں موبائل چیزیں تو نہیں تھی کہ وہاں موبائل رکھیں قبر میں پتہ چلے سوال کیا ہوتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ. انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ ملا نصیر الدین کو ہم بھیجتے ہیں ایک رات قبر میں لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ازمائشی طور پر، تاکہ پتہ چلے قبر میں کیا ہوتا ہے، اور اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں اس کو. دوستوں نے کہا ڈھانپتے نہیں ہیں، چلو قبر تو قبر ہی ہے نا، یہ آج قبر میں رہے گا، کل ہمیں آ کر بتائے گا، تاکہ اس کے مطابق ہم تیاری کریں. مولا نصیر الدین صاحب جو ہے قبر میں چلے جائیے، رات ساری گزاری قبر کے، اور صبح اب انتظار میں تھے کہ صبح ہو تو چھٹی ہو، یہاں سے جائیں جلدی نا.
اب صبح ہوئی تو قبر سے مولانا نصیر باہر نکلے تو قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تجارتی قافلہ نا. وہ قافلے والوں نے دیکھا کہ آدمی قبر سے باہر نکل رہا ہے، وہ بھاگ گئے سارے، ان کے اونٹ کھچر جی سارے بھاگ، کھرکے کھوتے سب بھاگ جی بھاگ کے. تو اب یہ مولانا نصیر چلا تو وہ بھاگے. تو اب آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عام آدمی ہے، کوئی جو ہے ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے کیا کیا، ہمیں ڈرانے کے لیے ایسا کیا جی. انہوں نے آ کر پھینٹی لگائی اس کی، مولانا نصیر الدین کی. اب پھینٹی لگائی تو اب روتا روتا واپس چلو. دوست منتظر تھے وہاں پر کہ واپس آئے، لا کر بتائے کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو بڑی پھینٹی لگی ہوئی ہے اور اس کا آواز باغتا ہے، کپڑے شپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے اس کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا جی. منکر نکیر نے انہوں نے پوچھا دوستوں نے کہ مولانا نصیر بتاؤ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کسی کے کھوتوں کو نہ چھیڑو نا، کچھ نہیں. کسی کے مال مویشیوں کو چھیڑو گے نا تو ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑے گی. صحیح یہ داستان ہے، ایک لطیفہ ہے، لیکن اس میں حقیقت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے نا، کسی کا مال نہیں کھائیں گے نا، کسی کو تنگ نہیں کریں گے نا، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے نا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے نا، کسی پر ظلم نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کا مال کھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کو چھیڑیں گے بغیر جرم کے، پھر وہاں پڑنی ہے پھینٹی، وہاں پر پڑنی ہے پھینٹی، وہاں جواب دینا آپ نے. بس کوشش کریں جو قبر کی زیارت کر رہے ہیں، ایک تو اس قبر والے کے لیے زیارت کریں، وہاں فاتحہ کی تلاوت ہو، وہاں قرآن پڑھیں، اس کو یاد کریں. دوسرا یہ کہ وہاں قبر پہ جا کر عبرت حاصل کریں، خود اپنے لیے سبق حاصل کریں اپنے لیے. کیا آپ قبرستان میں جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں قبروں پر نگاہ دوڑاتے ہیں نا، تو اگر آپ کے جاننے والے ہوں گے فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کل یہ وہ آدمی تھا جو اوسلو میں جب سب سے اچھی گاڑی اس کے پاس تھی، لیکن آج دعاؤں کا یہ محتاج ہے. پھر نگاہ پڑے گی اگلے قطبے پر کہ یہ وہ آدمی ہے جو کو کسی کو بات نہیں کرنے دیا کرتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے، یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو ڈراتا تھا، لیکن آج منو مٹی تلے جو ہے وہ دبا ہوا ہے. اور ہر آدمی نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے. وہ ایک جگہ ایک آدمی کہہ رہا تھا نا کہ بھائی ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. دوسرے آدمی نے کہا کہ نہیں زلزلے میں اکٹھے دفن کر دیتے جی. میں نے کہا وہ مراد نہیں ہے قبر ظاہری، مراد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا حساب دینا ہے، کوئی دوسرے کا حساب نہیں دے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کو دوسرے کے جرم میں نہیں کوئی پکڑا جائے گا. ولا یغشہ، پھر مومن کو مومن پر حق یہ ہے کہ کیا کرے، ملاوٹ نہ کرے، اس کے لیے غش نہ کرے، خالص چیز اس کو دے. اور ملاوٹ بعض اوقات مال میں ہوتی ہے، بعض اوقات باتوں میں ہوتی ہے. سچی کو جھوٹی بات کو مکس کرتے ہیں نا، یہ بھی غش. جھوٹ اور سچ کو مکس کر دیتے ہیں. خبر آپ مومن تک پہنچا رہے ہیں تو جس طرح آپ کو ملی ہے اسی طرح پہنچا دیں، اس میں ملاوٹ نہ کریں، اس میں کمی و زیادتی نہ کریں. ولا یخونہ، مومن وہ ہے مومن کی خیانت نہیں کرتا. کوئی چیز آپ مومن نے آپ کے حوالے کی ہے نا امانت کے طور پر، کیا ہے امانت کے طور پر حوالے، اس میں کمی بیشی نہ کریں، خیانت نہ کریں. اور یہ امانت پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، اور بات کی بھی ہو سکتی ہے. ایک مومن نے آپ کو امین سمجھا، ایک راز کی بات آپ کو بتائیے، اپنا درد دل آپ کو بتایا، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس بات کو آگے پھیلائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. مومن بات کا تاکید بھی کرتے ہیں نا. اگر کسی نے دسنی جی، وہ سب پورے شہر کو بتاتا ہے اس لفظ کے ساتھ. اگر کسی نے نہیں دسنے جی، کال ہی رکھنی ہے جی، پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے صرف اس جملے کے اضافے کے ساتھ کہ آگے کس نے کوئی کسی کو نہیں بتا. کہ صدر العاق کے لیے صندوق سر رہی، عقل مند آدمی ہے جس کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے. اور وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو بات کو سینے میں رکھ لے، رازداری رکھے.
چھپائے، رازوں کو چھپائے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العیوب. حالانکہ یہ وہ ہستی ہے نا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں. وہ دیکھیں وہ ہستی جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، اس نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ ستار العیوب. جی کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی خصوصیات کوالٹی ہے نا اس کی جھلک اس کے بندوں میں ہو. وہ رزاق ہے، بندے رزق کا وسیلہ بنے. وہ رحمان ہے، بندے میں کے اندر رحمت ہو. وہ تواب الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بندے معاف کرنے والے ہوں. وہ طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. وہ علیم ہونے کے باوجود ستار العیوب ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اس کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کوئی ایسا دل نہیں ہے جس سے اسے آگاہی نہ ہو. کوئی ایسا راز نہیں ہے جس سے وہ متعلق وہ علم نہ رکھتا ہو. لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ولا یکتب، آپ کو آپ نہیں پڑھتا کہ محمد کی غیبت کریں. قرآن میں ہے نا لا یکتب بعضکم بعضا اتحب ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس سے کراہت کرتے ہو لیکن ایسا کام کر رہے. الزام لگانا اور چیز ہوتی ہے. ایک مومن میں جو چیز نہیں ہے وہ بیان کرنا اور ہے. ایک مومن میں ایک عیب ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے، وہ گناہ ہے. بس مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے. ولا یکذبہ، اس کو نہ جھٹلائے. ایک مومن صحیح سچی بات بیان کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے، آپ اسے آ کر جھٹلاتے ہیں. حتیٰ اگر وہ حقیقی بات نہیں بھی کر رہا تو اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں، اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں نفی کریں، بعد میں نفی کریں. امام رضا علیہ السلام نے یہی درس دیا ہمیں. ماشاءاللہ امام رضا اس سے آئمہ نے یہی ہمیں درس دیا. امام رضا علیہ السلام کی جو پہلی خصوصیت اور فضیلت جو امام کی تھی، امام نے ہر جگہ ولایت کا دفاع کیا. امام کے زمانے میں ایک عالم دین تھا اہل سنت کا بہت بڑا، اس کا نام تھا یحییٰ سمرقندی. مامون ہمیشہ علمی محفلیں بلایا کرتا تھا اور مناظرے کرواتا تھا. مامون دوسرے خلفاء کی نسبت تھوڑا مختلف تھا. بعض اوقات حقیقت کو بیان کرتا تھا اور علمی مناظرے کرواتا تھا. اور حتیٰ اسی بنیاد پر بعض مورخین نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ شیعہ تھا. صحیح؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ کون سا کیسا شیعہ تھا جس نے اپنے امام کو شہید کروا دیا. جورج ارطاق بہت بڑا رائٹر ہے اس کا، عیسائیوں کا، لبنان کا عربی رائٹر ہے. عیسائی ہے، عربی ہے، لبنان کا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مامون شیعہ تھا. کیوں کہ شیعہ بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں، یہ بھی ذہین اور فتین تھا اور بڑا لائق تھا مامون. ایک دفعہ یہ مامون اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سواری میں، پروٹوکول کے ذریعے گزر رہے تھے تو امام موسیٰ کاظم تشریف لائے. تو یہ ہارون رشید تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ نہیں ماشاءاللہ تکلف نہیں کیا کرنا، کیا تھک کے سیدھا سیدھا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لوگوں نے ٹانگیں آپ نے پھیلانا شروع کر دی. جی صحیح کہ مولانا صاحب تھوڑا صاحب کتاب رکھ لو، ہاتھ اولا رکھو تھوڑا. جی مکاؤ کم. جی نہیں آپ نہیں تھکے، آپ تو ٹائٹ بیٹھ رہے ہیں. نہیں آپ بہتر چست ہو گئے. سے میری تکلیف سن تو اور چست ہو گیا اوپر. جی جی یہ ہارون رشید اپنے سواری کے ذریعے گزر رہا تھا. یہ ایک امام کا مناظرہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ضامت تمام کر دیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزر رہا تھا تو امام موسیٰ کاظم تشریف لائے تو یہ اپنی سواری سے اتر گیا. امام کا احترام کیا ہارون رشید نے، ہاتھ چومے ہیں.
اور رسپیکٹ دیے, دوبارہ اپنی سواری میں بیٹھ گیا. یہ یہاں سے ایک درس ہمیں, ہر جو اہل بیت کی رسپیکٹ کر رہا ہے نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا محب ہو, اور یہ کافی بھی نہیں. یہ آگے اپنی سواری میں بیٹھ گیا, مامون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہارون رشید کے ساتھ. مامون نے سوال کیا کہ عام آدمی تھا, اتنا مناسب لباس بھی اس نے ہمارے مرتبے کا نہیں پہنا ہوا تھا, تو آپ نے کیوں اس کی رسپیکٹ؟ ہارون نے کہا کہ جس منصب پر ہم بیٹھے ہوئے نا, یہ ان کا حق ہے. کہا پھر حق ہے تو پھر دے کیوں نہیں دیتے؟ بچے جو ہوتے ہیں من کے سچے, یہ کہا دیکھیں, کہا تو میرا بیٹا ہے, پیارا بیٹا ہے, میں تیری رسپیکٹ کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, لیکن مجھے اگر یہ احساس ہو کہ تو میری مملکت کے لیے, میری خلافت کے لیے خطرہ ہے, تو تجھے بھی میں قتل کروا دوں گا. یہ تو دور کی بات ہے. یعنی اس قسم کا آدمی کون تھا؟ مامون. بچپن میں ہے, اتنا ذہین. اس نے ایک دفعہ مناظرہ رکھوایا, تمام سنی علماء کو بلوایا. بلانے کے بعد کہا کہ یہ ان سنی علماء کے آپ سے کوئی سوال ہے, کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امامت خلافت آپ کا حق ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس کو کہا؟ امام رضا علیہ السلام. تو امام رضا نے کہا کہ تم جو سارے علماء ہو نا, اپنے درمیان میں سے ایک نمائندہ چن لو, کہ سب سے میں بات تو نہیں کر سکتا ہوں نا جی, ایک آدمی اس سے بات کروں. انہوں نے نمائندہ چنا کس کو؟ یحییٰ سمرقندی کو نمائندہ چنا انہوں نے. اب امام نے سوال شروع کیا یحییٰ سمرقندی سے. امام نے کہا کہ تم بتاؤ کہ جو تمہارے جو بزرگ تھے خلیفہ اول و دوم, وہ کبھی جھوٹ بھی بولتے تھے نہیں بولتے؟ اب وہ ہکا بکا ہو گئے. صحیح. اب وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, پھر مسئلہ بنتا ہے. کہتے ہیں نہیں, کہ اگر تم یہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے تھے نا, خود جھوٹ بولنا ان کی خلافت کو باطل کرتا ہے. جھوٹا آدمی خلیفہ نہیں ہو سکتا. بس تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے تھے, اس لیے تم نے امیر المومنین کا ٹائٹل چرا کر وہاں لگا دیا نا. امیر المومنین کا ٹائٹل تم نے کیوں دیا ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ سچے. بس سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو باتیں بھی انہوں نے کی ہیں وہ سچی تھیں. ہاں سب نے کہا سچی تھی. کہا سچی ہیں, تو پھر ابوبکر نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں خلیفہ ہونے کے اہل نہیں ہوں, اکیلونی, مجھ سے دور ہو جاؤ, لست بخیرکم, میں تمہاری بہتری میں نہیں ہوں. جب وہ ایسا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب سچا بھی ہے اپنے کہنے میں, اور یہ پہلی ایک ہی بات ہے جو سچ کی ہے اس نے. یہ میں اضافہ کر رہا ہوں, ایک ہی بات سچی کی ہے, اس کا مطلب خلیفہ ہونے کا اہل نہیں ہو. دوسرا, خلیفہ دوم نے کہا کہ ابوبکر کی خلافت فتنہ تھی. بیعت ابوبکر فلتۃ فتنہ تھی, اور جس آدمی کی خلافت فتنہ ہو, اس خلافت کو ماننے والا بھی گناہگار ہے, خطا کار ہے, اور وہ بنانے والا بھی خطا کار ہے, خلیفہ بننے والا بھی خطا کار ہے. خلافت فتنہ نہیں ہوتی اگر سچی ہو, وہ رحمت ہوتی ہے خدا کی طرف سے, وہ خدا کا منصب ہوتا ہے. پھر امام نے کہا کہ بیعت ابوبکر تم کہتے ہو پھلتا ہے فتنہ, تو ایسی خلافت جو فتنہ ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے. تیسری بات, ٹھنڈک کتابوں میں لکھا ہوا امام فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے کہا کہ میرے ساتھ ایک شیطان ہے. اس کے لیے اسپیشل تھا نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا اسپیشل شیطان. دشمن جو والے بیت کو اس کو اسپیشل شیطان ہے. شیطان بھی کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. جب دین میں سب سے گھٹیا کام کروانا نا تو اسپیشل ہوتا ہے شیطان اس کے لیے. کہا میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھے غلط راستے پر لے جاتا ہے. کس نے کہا؟ خلیفہ اول نے. اور جب بھی میں ٹیڑھے راستے پر جاؤں, تم لوگوں کا کام ہے مجھے سیدھا کر دینا. اور جو آدمی خود اقرار کر رہا ہو کہ میرے ساتھ شیطان ہے اور میں غلط راستے پر جا رہا ہوں, کس طرح خلافت کا اہل ہو سکتا؟ خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوا؟ علماء نے کہا کہ اور سوال ہے کیوں کریں, کس سے؟ امام رضا علیہ السلام سے. امام نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم نے چن لیا.
امام نے بتایا کہ کون لوگ ہیں، خاموش ہو گیا سارا مجمع۔ امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب وہاں سے کھڑا ہو گیا کون جی؟ یحییٰ سمرقندی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں، یہاں پر مراد پوری امت ہے۔ امام نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتاب کا وارث گناہگار بن سکتا ہے؟ میں کہا نہیں بن سکتا۔ کہا امت میں گناہگار بھی ہیں نیک بھی ہیں، گناہگار لوگ کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر فوراً ایک حدیث اس نے گھڑ لی یحییٰ سمرقندی نے، کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الامتی اہلی، میرے جو اہل بیت ہے میری امت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ بات تمہاری حدیث صحیح ہوتی تو پیغمبر کبھی بھی ارشاد فرماتے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میری آن پاک ہے، اگر امت آل ہوتی تو اس میں گناہگار بھی ہیں۔ پھر امام نے کہا آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تم بتاؤ کہ امت تم کہتے اگر آل ہے تو یہ لوگ صدقہ نکالتے ہیں کس کو دینا ہے؟ صحیح؟ امت کو دینا ہے۔ میں کہا امام فرماتے ہیں تو دوسری طرف دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ اگر آل سے مراد امت ہوتی، خاص لوگ نہ ہوتے، ٹھیک ہے، خاص لوگ نہ ہوتے تو صدقہ آل پر حرام نہ ہوتا۔ بس امام علیہ السلام نے ہر جگہ دفاع کیا ہے کس کا؟ امامت کا۔ ایک اور دفعہ اس نے مناظرہ کے لیے ماحول بنایا مامون نے، تو یہی تھا، یہ ایک اور ان کا عالم دین ہے، اس کا نام ہے یحییٰ ابن اقسم۔ وہ آئے میدان میں امام کے مقابلے میں، تو فوراً اس نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ امام علی سب سے افضل ہیں اور یہ ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی؟ امام نے کہا قرآن کہتا ہے السابقون السابقون اولئک الاولون، کہ کیا ہے جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، ظاہری ایمان۔ تو فوراً اس عالم دین نے کہا کہ سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے۔ امام نے جواب دیا کہ ابوبکر جب ایمان لایا اس سے پہلے ظاہری طور پر ایمان لانے، اس سے پہلے تقریباً 20 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے امام علی ایمان لائے، تو فوراً اس نے کہا کہ نہیں، ایک اور چیز ہے کہ ابوبکر کا ایمان ویلیو رکھتا ہے کیونکہ ایک عاقل بالغ آدمی کا ایمان ہے، امام علی کیونکہ بچے تھے ان کا ایمان ویلیو نہیں رکھتا۔ امام نے جواب دیا کہ مجھے بتاؤ پیغمبر نے امام علی کو دعوت دی ہے اسلام کی نہیں دی؟ صحیح، دعوت دی ہے نہیں دی؟ کہا دعوت دی ہے۔ کہا دعوت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ ایمان ویلیو رکھتا ہے، اس لیے دعوت دی۔ اور پھر دوسرا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب دعوت ذی الشیرہ میں پیغمبر نے اپنے آل و عیال کو، رشتہ داروں کو دعوت دی اسلام کی، وہاں اپنا جانشین کس کو بنایا؟ کہا امام علی کو۔ کہا امام پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ بچہ جانشین نہیں بن سکتا، بچوں کے ایمان کی ویلیو نہیں ہے؟ کیا بات ہے۔ کہا یہ تم تو ایسا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم یہ بتا رہے ہو نعوذ باللہ تم بہتر جانتے ہو، پیغمبر بہتر نہیں جانتے تھے۔ دعوت ذی الشیرہ کا واقعہ اکثر تاریخ نے بیان کیا کہ وہاں سری الفاظ ہیں، دیکھیں نا دوسرے جو الفاظ ہیں نا من کنت مولا، اس کی توجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو دعوت ذی الشیرہ میں پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ مصر کا ایک ثقافت کا وزیر تھا، اس کا نام تھا محمد حسین ہیکل، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کتاب لکھی ہے حیات محمد، لائف آف محمد۔ اس میں دعوت ذی الشیرہ کے واقعے کو اس نے لکھا اور وہاں واضح لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے،
اب سنی تمام علماء نے اعتراض کیا کہ تم نے خلیفہ کا لفظ کیوں لکھا ہے، اس سے تو شیعوں کو پاور ملتی ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں، تاریخ طبری نے لکھا ہوا ہے خلیفہ، تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ سے تو میں جدا نہیں کر سکتا ہوں. بس امام رضا علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے امامت اور خلافت کی اس وقت میں کہ جب سخت تھا، مشکل تھا، اور پھر علمی طریقے سے صرف یہ نہیں بیان کرتی کہ میں امام ہوں آپ میری بات مانیں، بلکہ لاجک سے امامت کو لوگوں تک پہنچایا ہے. امام علیہ السلام کی دوسری جو خصوصیت تھی وہ تقوی اور پرہیزگاری. تقوی اور پرہیزگاری، یعنی اب سوال یہ پیدا تقوی ہے کیا؟ تقوی کی بنیاد دو چیزیں، واجبات کو بجا لانا، محرمات سے بچنا. پھر اس میں سٹیج آتے رہیں گے، اس میں درجات آتے رہیں گے. پھر جتنی کوشش کریں گے آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. واجبات یعنی واجب نمازیں جو واجب ہیں ان کو بجا لائیں، پھر کوشش کریں مستحب نمازیں بھی پڑھیں، پھر کوشش کریں تاکیبات بھی بجا لائیں، پھر کوشش کریں نماز تہجد کی طرف جائیں، پھر کوشش کریں یہ دوسرے واجبات ہیں ان کو بجا لایا جائے، ان کے واجب کے ساتھ جو اٹیچ مستحبات ہیں ان کو بجا لایا جائے. بس یہ آپ کریں گے، آغاز کریں گے نا تو خدا خود تعالیٰ آپ کو راستے بتاتا رہے گا. تیسری خصوصیت امام رضا علیہ السلام کی یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام سخی تھے، کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا تھا. ہر سال میں ایک دفعہ اپنا تمام مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے تھے. امام نے عرفہ کے دن اپنے مال کو خدا کے راستے میں بانٹ دیا غریبوں میں. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا فضل ابن سال. اس نے آ کر کہا امام کو کہ کیا یہ نقصان نہیں ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے کہ آپ نے سارا مال بانٹ دیا؟ امام نے فرمایا نقصان نہیں ہے بلکہ پروفٹ ہے. نقصان وہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، خدا کے راستے میں دیتے ہیں، وہ پروفٹ ہے، نقصان نہیں ہے. کہ خدا کہتا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا اس طرح جس طرح ایک آپ گندم کا دانہ بوتے ہیں تو اس سے سٹا نکلتا ہے، پورا جو ہے اس کے گچھا نکلتا ہے دانوں کا اس سے. اس طرح خدا کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں آپ، وہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے. صحیح انویسٹمنٹ وہی ہے. امام علیہ السلام جب کسی غریب کو دیتے تھے نا تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے اس کو کوئی دے رہا ہے. کہتے ہیں وَلَا تَبْتُلُوا الصَّدَقَاتُ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا، اپنے صدقے کو جتلانے کے ذریعے ضائع نہ کریں. اگر آپ جتلا دیتے ہیں غریب کا نام، اس کو باور کرواتے ہیں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگ حساب کی منزل پر پہنچیں گے، وہاں دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں جو انہوں نے کی تھی ان کے حساب میں نہیں لکھی ہوئی تھی، ان کا اکاؤنٹ خالی ہے. انہوں نے صدقے دیے ہیں، خیرات دیے، خمس دیے، مجالس پڑھائی ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، ساری خالی ہے، کچھ بھی نہیں. پریشان ہو جائیں گے، ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے. جس طرح آپ ایک دن پہلے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ کروڑ پڑے ہوئے، دوسرے دن دیکھیں کہ زیرو ہے تو فوراً ایک دفعہ کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو شوق لگے گا، یہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی اتنی نیکیاں ہم نے کی کہاں گئے؟ جی پریشان ہو جائیں گے، کس نے کاٹ لیے ہیں، کہاں جو ہے ضائع ہو گئی. جس طرح آپ فوراً دیکھتے ہیں، پھر پہلے دیکھا آپ نے کہ صاحب میں کچھ نہیں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں، پھر چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ کٹے ہیں، کس طرف گئے ہیں. یہ اگر تسلی بخش آپ کو جواب نہ ملے پریشان ہو جائیں کہ کہیں سکاط والوں نے نہیں کاٹ لیے، کہیں اور پیسے غلطی سے چلے نہیں گئے، کہیں 200 بھیجنا تھا 2000 تو نہیں چلے گی، 2500 بھیجنا تھا 25000 تو نہیں چلے گی. فوراً ٹینشن کا شکار ہو جائے، یہ پریشان ہو جائیں گے. آواز قدرت آئے گی، وہ جو تم نے نیکیاں کی تھی نا دکھلاوے کے لیے کی تھی، اس لیے کی تھی کہ لوگ تعریف کریں، اس لیے کی تھی کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، اس لیے کی تھی کہ چرچا ہو، شہرت ملے. تو وہ اسی حساب میں تھی، اس کھاتے میں نہیں لکھی گئی.
اور پھر خدا کتنا کریم ہے نا، ایک آدمی ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے نا، خدا اس کو اس مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، لیکن اس حساب میں نہیں لکھی، لیکن اس کو اس مقصد میں کام، ورنہ خدا کر سکتا تھا کہ اس آدمی نے یہ عبادت کی ہے دکھلاوے کے لیے، لہٰذا اس سے دکھلاوا بھی نہیں ملنا چاہیے، شہرت میں، لیکن خدا اتنا کریم ہے شہرت اس سے مل جاتی ہے لیکن اس کھاتے میں نہیں لکھی جاتی۔ بس ہمیں چاہیے کہ جو خدا کے راستے میں سخاوت کرتے ہیں اس کی بارگاہ کے لیے کریں، اور خدا کے لیے کریں گے تو کبھی پشیمانی نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، ندامت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ندامت ہو سکتی ہے کسی عام آدمی کے لیے کام کریں، ندامت ہو سکتی ہے کہ خدا کے لیے کام کریں گے تو ندامت نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، اس مرکز میں جو مومنین مومنات خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ جن مومنین مومنات نے اس مرکز کی بنیاد ڈالی، اگر ہمارے درمیان انہیں طول عمر عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، اگر چل بسے ہیں انہیں کی مغفرت فرما، کہ درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکہ نبی اللہ، السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ حبیب اللہ، السلام علیکہ